اگر شیعہ ماتم کر رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ڈھونڈنے کی کبھی بھی کوشش نہیں کی، مجلسوں میں جا کر کبھی بھی نہیں سنا کہ شیعہ کیا کہتے ہیں۔ گھروں میں بیٹھ کر، محلوں میں بیٹھ کر، ہوٹلوں میں بیٹھ کر جب کوئی شیعہ نوجوان ملتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ شیعہ ایسا کرتے ہیں، شیعہ ایسا کرتے ہیں۔ او بھائی، شیعہ جو بھی کرتے ہیں تم جا کر دیکھو تو صحیح کہ وہاں پر ہوتا کیا ہے۔ مولویوں کی اہل بیت اور شیعوں سے بغض کی انتہا ہو گئی۔ مولویوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ محرموں میں شادی کرنا جائز ہے، اور محرموں میں 7 محرم کو شیعہ مہندی نکالتے ہیں، اور یہ مہندی جو ہے یہ شادی کی علامت ہے، کیونکہ شیعہ مہندی نکالتے ہیں تو لہٰذا شادی کرو۔ تو آپ شیعہ کو اتنا ہی فالو کرتے ہیں تو ایسی باتیں کیوں لیتے ہیں؟ شیعوں کا ماتم کیوں نہیں لیتے؟ شیعوں کی مجلس کیوں نہیں لیتے کہ بھئی شیعہ مجلس کرتے ہیں آپ بھی مجلس کریں، شیعہ غم مناتے ہیں آل محمد کا آپ بھی غم منائیں؟ آپ کو اس چیز کی فکر نہیں، بس شیعہ مہندی نکالتے ہیں۔ تو آئیے چلیے کربلا کے میدان میں کہ 7 محرم کو یا 8 محرم کو کیا ایسی وجہ تھی کہ شیعہ اس رسم کو دہراتے ہیں۔ کربلا کے میدان میں شہزادہ قاسم حضرت علی اکبر علیہ السلام جو کہ جوان تھے، اور ان کی شادی کی عمر تھی، اور مائیں بھی ساتھ تھی، شہزادہ قاسم کی والدہ بھی ساتھ تھی، اور حضرت علی اکبر علیہ السلام کی والدہ بھی ساتھ تھی، بی بی ام لیلہ سلام اللہ علیہا۔ ان کو پتہ تھا کہ 10 محرم والے دن ان کی شہادت ہے، اور انہوں نے اپنے بچوں کو سجایا، دولہا بنایا، اور ہر ایک ماں کی حسرت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دیکھیں کہ یہ دولہا کیسا لگتا ہے۔ اور ایک اور بھی بات آپ کو بتاتا چلوں، عرب میں یہ رسم تھی، جو عربی بولنے والے لوگ ہیں ان میں یہ رسم تھی کہ جب 2 قبیلوں میں جنگ ہو رہی ہو تو ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو کہے کہ ہمارے گھر میں شادی کی تاریخ ہے اور شادی کی رسم آنے والی ہے، تو دوسرا جو قبیلہ ہے وہ احتراماً اس رسم کو دیکھتے ہوئے وہ جنگ کو روک دیتا ہے، وہ جنگ نہیں کرتے احتراماً۔ لیکن یہاں پر تو یزیدی لشکر نے پانی بند کر رکھا تھا، اور انہیں کیا فکر کہ ان کے ہاں شادی کی رسم ہے۔ وہ تو اس قدر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے ساتھ بغض رکھتے تھے، ان کے گھرانے والوں کے ساتھ بغض رکھتے تھے کہ وہ جلدی سے ان کو شہید کر کے یزید سے انعام حاصل کرنا چاہتے تھے۔ لہٰذا آج کے جو مولوی یزیدیت کو سپورٹ کرتے ہیں، آج کے جو مولوی شیعوں کو برا کہتے ہیں، وہ جاہل ہیں، وہ علم سے بالکل دور ہیں۔ انہوں نے کبھی اپنی کتابیں نہیں دیکھی، انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ کون حسین جس کا شیعہ غم منا رہے ہیں۔ اگر شیعہ ماتم کر رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ڈھونڈنے کی کبھی بھی کوشش نہیں کی، مجلسوں میں جا کر کبھی بھی نہیں سنا کہ شیعہ کیا کہتے ہیں۔ گھروں میں بیٹھ کر، محلوں میں بیٹھ کر، ہوٹلوں میں بیٹھ کر جب کوئی شیعہ نوجوان ملتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ شیعہ ایسا کرتے ہیں، شیعہ ایسا کرتے ہیں۔ او بھائی، شیعہ جو بھی کرتے ہیں تم جا کر دیکھو تو صحیح کہ وہاں پر ہوتا کیا ہے، وہاں پر بات کیا ہو رہی ہے۔ اور آج کل تو شیعہ مجالس میں نے دیکھا ہے کہ وہ زیادہ تر بخاری شریف کی روایتیں بیان کرتے ہیں، کہ وہ جو مجالس ریکارڈ ہو رہی ہے وہ انٹرنیٹ پر جائے تو وہ انہی کی کتابوں سے استدلال ہو کہ بھائی آپ کی کتابوں میں یہ عقیدہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر لبیک یا رسول اللہ کہتے ہو تو لبیک یا حسین بھی کہنا پڑے گا، کیونکہ رسول کہتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ پھر رسول کہتے ہیں کہ حسین مولا، امام حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ آپ کتنے تعصب کے بھرے ہوئے ہو کہ یہاں پر آپ کو اپنی
جنت بھی جو ہے نا وہ بھی آپ کو بھول جاتی ہے شیعوں کے بغض میں، کہ اگر آپ حسین مولا سے محبت کریں، ان کے غم کو یاد کریں، تو آپ یہ دلیل ہے کہ آپ جنت کے راستے میں ہیں، صراط مستقیم کے راستے پر ہیں۔ لیکن آپ نہیں، شیعوں کی مخالف میں مولا حسین علیہ السلام کو آپ چھوڑ رہے ہیں، مولا حسین علیہ السلام کی محبت کو، ان کے غم کو آپ ٹھکرا رہے ہیں۔ یہ میں خالی زبانی کلامی نہیں کہتا کہ یہ جو ہے یزید سے محبت کرتے ہیں۔ آئیے انہی کا مولوی، انہی کی کتاب آپ کو دکھاتے ہیں، بسم اللہ۔ دیوبندیوں کو یزید سے بے پناہ محبت ہے۔ یہ کتاب دیکھیے، اس کتاب کا نام ہے رشید ابن رشید۔ اس کتاب میں یزید کو امیر المؤمنین کہا گیا ہے، اس کتاب میں یزید کو ہدایت یافتہ کہا گیا ہے، اس کتاب میں یزید کی حکومت کو اللہ کا انعام کہا گیا ہے، اس کتاب میں یزید کی حکومت کو حضرت علی کی حکومت کے بنسبت امن و امان والی حکومت کہا گیا ہے، اس کتاب میں امام حسین خلافت کو بچوں کا کھیل سمجھتے تھے، یہ بات لکھی گئی ہے، اور بھی بے شمار اہل بیت اطہار کی گستاخیاں اس کتاب میں کی گئی ہیں۔ اور اس کتاب کی تصدیق کرنے والے، اس کو صحیح سمجھنے والے، اس کی تصحیح کرنے والے، اس پر تقریضات لکھنے والے 22 سے زیادہ دیوبندی وہابی کے بڑے بڑے علماء ہیں۔ ان دیوبندیوں وہابیوں کو یزید پلید سے اس قدر محبت ہے کہ کبھی اسے امیر المؤمنین کہتے ہیں، کبھی اس کے لیے ایصال ثواب کے جواز کی صورتیں نکالتے ہیں۔ ہم دیوبندیوں وہابیوں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ تمہیں یزید سے اتنی محبت کیوں ہے کہ تم اسے امیر المؤمنین بنانے پر تلے ہوئے ہو؟ جب امام حسین کے شربت کی بات آتی ہے تو تم اسے بدعت کہنے لگتے ہو، اور جب یزید کو ایصال ثواب کرنے کی بات آتی ہے تو تم لوگ جواز کے فتوے نکالتے پھرتے ہو۔ ہمیں تعجب نہیں ہے کہ یہ یزید کو سپورٹ کرتے ہیں۔ بھائی کرو سپورٹ، اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کو کرو سپورٹ، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے سردار وہ ہیں جو جنت کے سردار ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم ان کو مانتے ہیں، ہمارے وہ مولا ہے جو ساقی کوثر ہیں، ہمارے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چادر میں اکٹھا کر کے کہتے ہیں کہ یہ میری اہل بیت ہے۔ اس چادر میں امام حسن اور حسین، مولا علی اور ان کی بیٹی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، یہ جنت کے سردار قرار دیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں۔ تو لہٰذا ہمیں فخر ہے، اور ہمیں ان لوگوں کی باتوں سے کوئی بھی مقصد وہ نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ دنیا امتحان ہے، اس دنیا میں آپ ایک دفعہ آئے ہیں۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد، آپ تک مجلس پہنچانے کا مقصد، ماتم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حق والے کون ہیں، ظلم کرنے والے کون ہیں۔ ہم کس کی حمایت کرتے ہیں؟ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کرتے ہیں، ان کے دین کی حمایت کرتے ہیں۔ تو آپ کس کی حمایت کرتے ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر لعنت کرے، آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو سوچے پھر، شیعہ تو بڑے سمجھدار ہیں بھائی، شیعہ تو بہت عقل مند ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو لے کر چلتے ہیں، ان کے دین کو جو ہے پروموٹ کرنے والے شیعہ ہیں، قرآن اور اہل بیت کو جو ہے ماننے والے شیعہ ہیں۔ یہ تو بہت سمجھدار ہیں، کیونکہ یہ جو ہے ہمیشہ علم کی بات آگے رکھ کے بات کرتے ہیں۔ اور حضور نے کہہ دیا نا کہ میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ، تو حضور کے بعد پہلا خلیفہ شیعہ علی کو مانتے ہیں، دوسرا خلیفہ امام حسن اور امام حسین کو مانتے ہیں۔ ایسے کرتے کرتے 12ویں خلیفہ حضور کے حضرت امام مہدی علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ کیسا ایک اچھا سا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم ایسے خلیفوں کو نہیں مانتے جو 40 سال کے بعد کلمہ پڑھے، ہم ایسے خلیفہ کو مانتے ہیں جو پیدا ہی خانہ کعبہ میں ہوا ہو، جس کا دنیا میں آنا ہی خانہ کعبہ میں ہوا ہو، علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو لہٰذا یہ مولا علی علیہ السلام کا بغض تھا، جو کہ کربلا میں مولا علی علیہ السلام کے بیٹے حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا جاتا ہے،
اور یزید یہ کہتا ہے کہ کاش میرے بڑے ہوتے، میں ان کو بتاتا کہ کیسے میں نے جنگ بدر کا بدلہ لیا امام حسین سے، کیونکہ یہ علی کا بیٹا ہے۔ اور آج آپ بتائیں کہ جنگ بدر میں مسلمان کون تھے، غیر مسلم کون تھے جنگ بدر میں، بتائیں۔ یعنی کہ اس ٹائم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو جنگیں لڑائی کرتے تھے، مولا علی کو کہتے تھے کہ یا علی یہ کفار ہیں، ان کو مار دو، تو آپ سوچیں کہ آپ دین کے ساتھ ہیں یا کفار کے ساتھ ہیں، کیونکہ یزید تو مسلمان ہوا ہی نہیں تھا، یزید تو اپنے بڑوں کو مانتا تھا، اور یزید کے بڑے جو ہیں وہ اسلام کو نہیں مانتے تھے، اسلام کے دشمن تھے۔ ابو سفیان نے اتنی جنگیں لڑی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، جب اسلام کا غلبہ ہوا کہ مجبوراً اس کو کلمہ پڑھنا پڑا۔ بی بی ختیجہ سلام اللہ علیہ جن کا اتنا مال تھا، لوگ بی بی ختیجہ کے قرض دار تھے، بی بی ختیجہ کا قرضہ دینا تھا لوگوں نے، بی بی نے کہا میرے محمد کا کلمہ پڑھتے جاؤ، قرضے معاف ہوتے جائیں گے۔ تو ایسے کفار جنہوں نے مولا حسین علیہ السلام سے دشمنی کی، سوچیں آپ، خدا را سوچیں کہ دین مولا علی ہے، دین امام حسن اور حسین ہے، دین پاک بی بی سلام اللہ علیہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسن مجھ سے ہے، میں حسن سے ہوں، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، فاطمہ میرے جسم کا حصہ، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا، رسول کہتے ہیں اس نے مجھے غضبناک کیا۔ ابھی آپ سوچیں کہ باغ فتح بی بی کو نہ دینے پر بی بی مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سے ناراض گئی ہیں دنیا سے، تو آپ سوچیں پہ آپ کہتے کہ آپ لبیک یا رسول اللہ، آپ حضور کے وفادار ہیں؟ نہیں وفادار۔ بہرحال بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ہم آپ تک جو ہے حقائق پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، بغیر کسی تعصب کے، بغیر شیعہ سنی کی تفریق کے۔ ہم آپ تک جینوین جو باتیں ہیں، بغیر اس سے کہ یار ہم آپ کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، تمام اہل سنت، تمام کرسچن کمیونٹی، ایون ہندو بھی، ہم ان کو انسان سمجھتے ہیں، اور انسان اگر کوئی ہے تو انسانیت بچانے والے میرے مولا و آقا حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں، جنہوں نے انسانیت کو بچایا۔ لہٰذا آپ کو ان باتوں پر غور و فکر کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ درود السلام ہو محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اہل بیت علیہ السلام کے تمام دشمنوں پر لعنت بے شمار۔